لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات عبادت کی نیت سے ایک بار نماز والا درود پاک تلاوت کر لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو اور اس میں جن لوگوں کو زندگی عطا فرمائی ہے اور جو وقت ان کو مہیا کیا ہے اور جتنی مہلت کے لیے ان کو یہاں پر بھیجا گیا ہے، وہ وقت اور وہ جگہ جو ہمیں میسر ہے وہ اصل میں ایک موقع ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا، اپنے آپ کو ان مقامات پر پہنچانے کا جہاں پر ہم پہنچ سکتے ہیں اور وہ درجات حاصل کرنے کا جن کا حصول ہمارے بس میں ہے. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی اس وجہ سے عبادت کرو کہ اس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے. علماء اس آیت کی تفسیر میں یہ وضاحت کرتے ہیں کہ کسی صلاحیت والے انسان کے ساتھ ایک بہت بڑی بھلائی اور بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ اس کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع دیا جائے. ایک آدمی کے اندر صلاحیت ہے، استعداد ہے، ٹیلنٹ ہے، اگر آپ اس کو اس صلاحیت کے اظہار کا موقع دیتے ہیں تو یہ آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں کہ وہ اپنے پوٹینشل کو، اپنی قوت کو، اپنی استعداد کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے اور جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کر کے دکھائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا جب ہمیں پیدا کیا. ہمیں پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہم سے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ایسے اونچے اونچے مقامات، ایسے اونچے اونچے انعامات ہم نے تمہارے لیے بنا رکھے ہیں، لو تمہارے پاس موقع ہے، چلو اور ان کو حاصل کر کے دکھاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور اسی احسان کی وجہ سے فرمایا کہ میری عبادت کرو کہ ہم نے تمہیں موقع دیا. اگر پیدا نہ کرتے اور قیامت کے دن اس دنیا کی مہلت کے بغیر ہی تمہیں اٹھایا جاتا اور تم سے کہا جاتا کہ بڑے مقامات کو حاصل نہیں کیا تو تم یہ کہتے کہ ہمیں موقع تو ملتا، پھر دیکھتے ہم کیسے کر کے دکھاتے. جیسا کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک بیٹے نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا انتقال جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جب ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر کی عمر مبارک تقریباً 16 سے 20 برس کے درمیان تھی. مختلف روایات ہیں، بعض اقوال کے مطابق 25 برس تھی، بعض کے مطابق 20 برس تھی، بعض کے مطابق 16 برس عمر تھی. آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنا وقت گزارا وہ ایک زاہد کا وقت تھا، ایک طالب علم کا وقت تھا. آپ نے اپنی تمام مصروفیات ترک کر دی تھی اور کل وقتی مسجد نبوی شریف میں آ کر مقیم ہو گئے تھے اور ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے اور آپ سے علوم دینیہ کو حاصل کرنے میں مشغول رہتے تھے اور اصحاب صفہ میں بھی شامل ہو گئے. جس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہوتی تھی تو حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بھائی تھے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھر میں بھی حاضر ہو جاتے تھے تاکہ آپ علیہ السلام کے رات کے معمولات کو بھی دیکھ سکیں. چند صحابہ ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے معمولات دیکھنے کا موقع بھی ملا ہے. ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ہیں اور بھی چند صحابہ ہیں.
تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک دفعہ ان کے ایک بیٹے نے کہا، ظاہر ہے کہ وہ صحابی نہیں تھے، کہ حضرت آپ کو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا اور آپ نے ان سے محبت بھی کی، ان کی خاطر اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے اوقات کو خرچ بھی کیا، لیکن اگر ہم ہوتے نا اس زمانے میں تو ہم پھر دکھاتے کہ کیسے حضور علیہ السلام سے محبت کرنی۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت مانگو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع تو دیا ان کو، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھانے والے سعید تھے، خوش بخت تھے۔ ہر کسی کی قسمت میں یہ اونچا رتبہ نہیں تھا کہ محمد پاک علیہ السلام کی ذات عالی کے لیے ڈھال بن جاتا، ان کے خدام میں اپنے نام کو شمار کرتا، کس کے بس میں تھا۔ تو میں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع عطا فرمائے، انسان کو مہلت ملے، انسان کے لیے یہ توانائی ہو کہ وہ کر سکے، انسان کے لیے یہ صلاحیت ہو کہ وہ کر سکے، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ کی توفیق شامل حال ہو اور انسان اس موقع اور مہلت سے فائدہ اٹھائے اور وہ کر لے جو کرنے کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موفقین میں، توفیق والے لوگوں میں ہمارے نام لکھے۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت کے مفہوم میں متعدد مقامات پر کلام فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف دعوت دیتے ہوئے کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے، کمزور اور فقیر مسلمانوں کی مدد کے لیے، معاشی اعتبار سے غیر مستحکم مسلمانوں کی مدد کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اس مفہوم کو، اس تصور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد، ایک سے زیادہ مقام پر ایسے تعبیر فرمایا کہ اللہ کو قرض دو۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ کو قرض دو۔ اللہ کو قرض دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے قرض دیا جا سکتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی ضرورت رکی ہوئی ہے؟ قرض تو ضرورت پوری کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، جس کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو، اپنی موجودہ آمدن سے وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی آمدن میں اضافے کے لیے کسی اور سے عاریتاً ادھار لے لیتا ہے تھوڑے وقت کے لیے تاکہ اپنی ضروریات کو پورا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اسی طرح بیان فرمایا کہ قرض دو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، اس وقت بھی لوگوں نے اس پر اچنبے کا اظہار کیا، حیرت کا اظہار کیا کہ جناب یہ قرض دینے کا کیا مفہوم ہے؟ بلکہ دشمنان اسلام نے تو قرآن شریف کا مذاق اڑانے کے لیے بھی اس تصور کو استعمال کیا۔ اچھا تو تمہارا خدا ایسا محتاج ہے کہ قرض مانگتا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ وہ آج لے گا اور کل کو 10 گنا دے گا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سود دے گا۔ تمہارا خدا سود بھی دیتا ہے، جن باتوں سے منع کرتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ یہ قرض دینے کا مفہوم کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرا سپارہ ختم ہو رہا ہے، آخر سے پہلا رکوع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک عجیب بات وضاحت فرمائی ہے جس سے اس مفہوم کی کافی زیادہ توجیہ اور وضاحت ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں واللہ یقبض و یبسط، تم جو کچھ اللہ کے نام پر دو گے، یعنی گویا اللہ کو دو گے، وہ بھی تو تمہارا نہیں ہے، اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی تنگ کرتا ہے، اللہ ہی پھیلاتا ہے۔ جس کے روزی تنگ ہے اس کی کمی، اس کی کوتاہی اتنا سبب نہیں جتنا اللہ کی مرضی بنیادی سبب ہے، اور جس کے پاس زیادہ مال ہے اس کی ایفیشنسی کا اس میں اتنا اثر نہیں جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کا اثر ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور دنیا کے مزے چاہتے ہیں اور اس کی زینت چاہتے ہیں، ہم اپنا جب چاہتے ہیں تو ان کے اعمال کا بدلہ یہیں پر دے دیتے ہیں اور اس میں کمی نہیں کرتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں رکھتے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، ہم ان چاہنے والے لوگوں کے مجموعے میں سے، سب کو نہیں، چند لوگوں کو، اور ان میں سے بھی جس کو جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں۔
لیکن جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے اس میں سے ہر ایک کو پورے کا پورا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کے عمل کی، دنیا کی کوشش کی، دنیا کی کارروائی کی نتیجہ اور اثر ملنے کی جو کیفیت ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بس میں۔ اور اللہ نے جو مسلمانوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا وہ اللہ کی ذات کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو مسلمانوں کے لیے ہی ہے، یعنی اپنے آپ میں خرچ کرنے کے لیے، لیکن اس کا نفع اور اس کا فائدہ خرچ کرنے والے کے لیے۔ اس لیے اس کو دنیا کے معاملات کے اعتبار سے قرض کہا۔ جیسے قرض لینے والا کبھی بھی قرض دینے سے سبکدوش نہیں ہوتا، اس کے ذمے میں رہتا ہے کہ وہ واپس کرے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جو خرچ کیا جائے گا وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ ہر صورت واپس ملے گا۔ ایک صاحب نے کچھ صدقہ کیا اور کچھ پیسے ان کے باقی رہ گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کے پاس اتنے پیسے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ تو چلے گئے، ان کو میں نے خرچ کر دیا، اور کچھ باقی رہ گئے۔ تو سننے والوں نے کہا کہ جناب جو چلے گئے وہی باقی رہ گئے، جو یہاں پر ہیں وہ تو ضائع ہو جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، اور مال کیا ہے؟ کھا کر بوسیدہ کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، باقی وہی بچتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو خرچ کر کے، اگرچہ تمہارے پاس خرچ کرنے کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو خرچ کرنے کے لیے دعوت دی، اور غزوہ تبوک کا موقع وہ تھا جو اسلام کے غزوات کی تاریخ میں سب سے مشکل مقامات میں سے ایک موقع تھا۔ بدر میں بھی مسلمان پریشان تھے، تعداد میں کم تھے، اور ہتھیاروں اور اوزاروں اور اسباب اور آلات کے اعتبار سے کمزور تر تھے۔ احد میں بھی ایسے ہوا، 300 لوگ عین معرکے سے چند لمحے پہلے چھوڑ کر چلے گئے، پھر جنگ کے دوران غلط فہمی کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر خندق میں بھی ایسے ہی تھا، مسلمان چاروں طرف سے گھر چکے تھے اور کسی بھی وقت حملے کا خدشہ تھا۔ صبح دوپہر شام کی جنگ تھی، کوئی ایک وقت کی جنگ نہیں تھی۔ اسی طرح تھا، لیکن ان تمام غزوات میں تبوک کا غزوہ اس وجہ سے خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے کہ تبوک سے پہلے کی جتنی جنگیں تھیں وہ مقامی سطح کی جنگیں تھیں۔ قریش کے ساتھ اختلاف تھا، کسی اور قبیلے کے ساتھ جنگ تھی، 2 قبائل کے ساتھ، 4 قبائل کے ساتھ، یہود کے بعض قبائل سے، مشرکین کی بعض جماعتوں سے جنگ تھی۔ تبوک کا غزوہ انٹرنیشنل وارفیئر تھا، سب سے پہلا وہ غزوہ ہے جس میں مسلمانوں نے ٹرانس عربیہ، عرب سے باہر نکل کر جنگ کرنے کی بات شروع کی تھی، عرب سے باہر نکل کر دعوت کی بات شروع کی تھی۔ اس وجہ سے مقابلے میں جو طاقت تھی اس کے ساتھ مقابلے میں مسلمانوں کا کوئی مقابلہ، تقابل، کوئی تناظر تھا ہی نہیں۔ وہ ایسی بڑی تعداد میں تھے کہ مسلمان ان کے سامنے اپنی تعداد کو کچھ گن ہی نہیں سکتے تھے۔ اور پھر ایسے وقت میں جنگ ہوئی کہ خبر ملنے لگی کہ جناب کسی بھی وقت ان کی فوجیں گھس سکتی ہیں جزیرۃ العرب کے اندر، اور شدید گرمیوں کا وقت تھا اور فصلیں بالکل تیار تھیں۔ اور جس وقت فصل تیار ہونے کے قریب ہوتی ہے اس وقت کسان اور کاشتکار اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر چکا ہوتا ہے، جتنا اس کے پاس جمع کیا ہوا ہوتا ہے وہ فصل کے آنے تک کے لیے اس نے بنا کر بندوبست رکھا ہوتا ہے۔ جب فصل آنے والی ہوتی ہے تب تک سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے تاکہ جیسے ہی فصل آئے تو وہ دوبارہ اپنے اگلے مالی سال کے لیے بندوبست کرے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث جو مشہور حدیث ہے اور عربی ادب کے شاہکار پاروں میں سے ایک پارہ ہے، شاہ پارہ ہے، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس وقت ہماری کھجوریں پھلوں سے لدی ہوئی تھیں اور سایہ اچھا لگتا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کبھی کسی غزوے یا جہاد پر تشریف لے جاتے تھے تو پرائیویسی کو، سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے تحفظ کے لیے کبھی یہ نہیں بتاتے تھے کہ فلاں جگہ جانا ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور وہ پہلے سے تیار ہو کر بیٹھے ہوں، بلکہ سمت کا نام لیتے تھے۔ مثلا فرماتے تھے مشرق کی طرف جانا ہے یا مغرب کی طرف جانا ہے تاکہ لوگ تیار ہو جائیں اپنے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے اور دشمنوں کو اطلاع نہ ہو۔ لیکن تبوک کا غزوہ واحد غزوہ تھا جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس جگہ پر جانا ہے
اور روم کے ساتھ جنگ کا اندیشہ ہے، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور ان کے فوجوں کے اجتماعات سرحد پر ہو رہے ہیں، اور ان کے بارے میں توقع یہ ہے، ڈر یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت جزیرے میں گھس سکتے ہیں اور حملہ آور ہو سکتے ہیں مسلمانوں پر، ان سے جنگ کرنی تاکہ لوگ جتنی زیادہ تیاری کر سکتے ہیں کر لیں۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں ایسے شدید غزوے کے موقع پر، ایسی تنگی کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف میں سورہ توبہ کے اندر اس غزوے کے واقعات کا ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو خرچ کرنے کی دعوت دی تو جس کے پاس جو تھا وہ لے آیا۔ یہی وہ موقع ہے جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ساری کمائی جو کچھ پاس تھا وہ سب لے آئے تھے۔ یہی وہ موقع ہے جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی کل ملکیت، کل مالیت کا آدھا حصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کر دیا تھا۔ یہی وہ موقع ہے جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سینکڑوں گھوڑے، سینکڑوں اونٹ، سینکڑوں اوقیہ چاندی عطا فرمائی تھی، پیش کی تھی، حضور علیہ السلام کے سامنے نظر گزاری تھی صدقے میں۔ اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مجہز الجیش ذات العسرہ کہتے ہیں، تنگی والے لشکر کو سامان دینے والے، وہ لشکر جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس لشکر کو سامان دینے والے۔ اس روز ایک فقیر صحابی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی خرچ کرنے کی، انہوں نے ساری رات ایک یہودی کے باغ کے اندر کنواں چلایا، اور اس کنواں چلانے کی مزدوری کے عوض میں اس نے ان کو چند کھجوریں، چند کلو کھجوریں دی۔ 2 صاع کھجوریں تھیں غالباً، 6.5 کلو، یا 1 صاع کھجور تھی 3.25 کلو۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہی ہے، میں یہ پیش کرتا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دیے ہوئے صدقے کو سارے سامان کی ڈھیری کے اوپر رکھو، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ اخلاص کے ساتھ ہے۔ اور قرآن شریف میں آتا ہے کہ منافقین تانا کرتے تھے، کیا لے کے آئے ہو، اتنا تھوڑا سا کیا پیش کر رہے اور کیا لے کر آئے ہو۔ اور میں عرض کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی صداقت، اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی نشانیاں اور دلائل اور معجزات اس زمانے میں بھی ہمیں دکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا خیر رکھا ہے اللہ نے، فی امت رسول اللہ الخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خیر ہی خیر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں جب پریشانی کی بات آئی ہے، ہمارا ملک کا ایک بڑا حصہ، ایک آبادی کا بہت بڑا پورشن اس مصیبت سے دوچار ہے، پانیوں کی بوچھاڑ اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، آسمان بھی برس رہا ہے اور دریا بھی امڑ رہے ہیں، ابل رہے ہیں، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ امت کے نیک لوگوں نے قربانی کرنے میں، ایثار کرنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کیا۔ لوگوں نے اپنے اخلاص میں، اپنے خرچ میں خیر القرون کی یاد کو تازہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر کوڑا چننے والوں تک لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت تجلی فرما رہی ہے۔ ان کی نبوت ہے جس کی محبت ہے، جس نے لوگوں کے دلوں کے اندر ایسی روشنی پیدا کی ہے کہ ان کو آخرت کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، ان کو اپنے بھائی کی مصیبت کا درد محسوس ہو رہا ہے اور اس مصیبت کے درد کے اندر وہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہی تو وہ بات ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، جو میں عرض کر رہا ہوں، واللہ یقبض و یبسط۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگ کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کھولنے والے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے لیکن اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوئی، نہیں خرچ کیا، اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واللہ یقبض و یبسط ان کے دل میں ایسا بسط پیدا کر دیا ہے، ایسی کشادگی ان کے دل میں پیدا کر دی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر کوئی کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کر رہے۔ آج صبح کو مولانا عطاء المنان صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے صرف آپس میں ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے مجھے جو اعداد و شمار بتائے مجھے وہ پوری طرح یاد نہیں تھے، ابھی میں نے دوبارہ دیکھے۔ اب تک ہم ایک غریب جماعت ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ سرمایہ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مسجد کچھ 7 ماہ 8 ماہ ہو گئے ابھی مسجد نہیں بنا سکے۔ الحمدللہ اب تک پچھلے 3 ہفتوں کے اندر 60 لاکھ روپے خرچ کر چکے ہیں اللہ کے راستے میں۔ آپ لوگوں کا دیوا ہمارا نہیں تھا لیکن امت نے دیا ہے، امت نے محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دیا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو ہماری کوشش کے بغیر ہمیں ملی۔ ہم نے کوئی کوشش نہیں کی تھی کہ یا اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمانا۔
اب تک 5 میڈیکل کیمپ لگا چکے ہیں جن کے اندر ہزاروں مریضوں کا علاج کیا. یہاں ملتان سے، لاہور سے، اسلام آباد سے ڈاکٹر ہمارے ساتھ رابطے میں تھے کہ ہم آپ کے لیے رضاکاری پیش کرنا چاہتے ہیں، بغیر کسی معاوضے کے خدمت کرنا چاہتے ہیں عوام کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، ہم واسطہ بنے. 5 بستیوں میں میڈیکل کیمپ لگ چکے ہیں. کتنے ہی جگہوں پر مولوی افلاق صاحب ہمارے مدرسے کے استاد ہیں، انہوں نے مجھے آ کے بتایا ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ 12 دن ہو گئے بے گھر ہوا، وہ ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا، تم پہلے آنے والے ہو. حالانکہ امت کی کوششوں کے مقابلے میں ہماری کوشش کوئی بہت بڑا تناسب نہیں رکھتی، لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مصیبت اور یہ مشقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق میں اضافے کا سبب ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ مصیبت جو اللہ کی طرف انسان کو جوڑ دے، جو اس کے ایمان میں اضافہ کرے، وہ مصیبت اصل میں مصیبت نہیں ہے، وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف کے اندر دوسرے مکتوب میں، اس دوسرے دفتر کے اندر 3-4 مکاتیب اسی موضوع پر ہے. ایک مثال بھی اس کی دیتے ہیں کہ ایک آدمی نیند میں چلنے کا عادی ہو، اور اگر وہ نیند میں چلتا ہوا کسی کنویں میں جا رہا ہو، اور اگر اس کو ٹھوکر لگے اور اس ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ گر جائے اور اس کا سر پھٹ جائے اور اس میں سے خون نکلنے لگے، تو یہ خون نکلنا اس کے لیے مصیبت نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ کنویں میں گر کر مرنے سے بچ گیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی مصیبت آتی ہے جو بڑے مصائب سے ہمیں بچاتی ہے، جو ہمیں خرچ کرنے والا بناتی ہے، جو ہمیں محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا بناتی ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ احسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ایسی توفیقات عطا فرمائے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مصیبت کو طلب کرنے والے ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہے. سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کے قابل فخر فرزند، حضرت کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ ابوذر پر رحم کرے. سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ذکر کر رہے تھے. حضرت ابوذر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد ترین صحابہ میں سے ہیں. آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا، ابوذر تم اکیلے مرو گے اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ایک مکمل امت کی شکل میں اٹھائے گا، تم اکیلے ہی ایک امت ہوگے، اور جو کوئی تمہارے جنازہ پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے تمہاری برکت سے. حضرت ابوذر وہ فرماتے تھے کہ ایک دن ایک رات کی روٹی سے زیادہ رکھنے کو میں اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں. جو کوئی ایک دن ایک رات کی روٹی سے زیادہ رکھے گا میں اس کو ماروں گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے عرض کیا کہ حضرت یہ جو آپ حکم فرما رہے ہیں یہ تو زکوٰۃ کے حکم کے بھی خلاف ہے. زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ سال تک تو رکھا جاتا ہے جبھی تو حکم ہے. حضرت نے فرمایا ہوگا جن کے لیے ہوگا، میں اپنے لیے اس کو حلال نہیں سمجھتا. اور مدینہ طیبہ چھوڑ کر دیہات میں جا کر آپ قیام پذیر ہو گئے. تو حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ حضرت ابوذر کے بارے میں فرماتے تھے، رحم اللہ ابا ذر، اللہ ابوذر پر رحم کرے. ابوذر نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھ سے مال لے کر مجھے فقیری عطا فرما، یا اللہ مجھ سے راحت لے کر مجھے مصیبت عطا فرما تاکہ میں صبر کروں، تاکہ تیری مجھ سے رضا زیادہ ہو. حضرت حسن فرماتے تھے میں یہ دعا نہیں کرتا، بلکہ میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر راحت میں رکھ یا مصیبت میں رکھ اپنے آپ سے نہ ٹوٹنے دے، اپنے آپ سے علیحدہ نہ ہونے دے. ہماری دعا یہ ہے، ہم اللہ سے عافیت کے طالب ہیں، اور یہ عافیت جو ہمیں حاصل ہے یہاں پر رہتے ہوئے، یہ عافیت ہماری کوششوں کی عافیت نہیں ہے. وہ لوگ جو اس وقت بے گھر ہیں ان کی کوئی مصیبت، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اور اس وقت اگر ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے اور اس وقت اگر ہم عافیت میں ہیں تو یہ عافیت ہم نے کوئی محنت کر کے نہیں کمائی، وہ عافیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، وہ مصیبت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رحیم و کریم ہے، اور اپنے رحم اور کرم کے باوجود وہ اس مصیبت میں کسی کو مبتلا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم میں سے ہر ایک کو اختیار دے دیا، ہم میں سے ہر ایک کو ارادہ حرہ، آزاد ارادے کی طاقت دے دی، تو اس کے بعد یہ سوال تو ہم سے بھی بنتا ہے کہ ہم میں جب سمجھ بوجھ ہے، ہمارا بھائی پریشان ہو تو ہماری راحت کیسے باقی رہ سکتی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المسلمین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے پر رحم کھانے کے اندر ایسے ہے جیسے ایک جسد ہوتا ہے. اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. پاؤں یہ نہیں کہتا کہ درد تو تمہیں ہے، میں کیوں پریشان ہوں. یہ پاؤں کو تکلیف ہو تو آنکھ یہ نہیں کہتی کہ پاؤں میں درد ہے تو میں کیوں جاگوں، میں سو جاتی ہوں.
بلکہ سارے کے اذا اشتکا عینہ اشتکا سائر الجسد بالحمى، پورے کے پورے جسد کو بیماری ہو جاتی ہے بخار کی، اور سارے کا سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے اس زمانے کے اندر بھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ایسا مکمل تھا کہ جیسے 1400 سال پہلے وہ لوگوں کو قربانی دینے پر آمادہ کرتا تھا، آج بھی اس نے لوگوں کو خرچ کرنے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بھائیوں کے دوبارہ آباد ہونے تک اس میں اپنی کوششوں میں کمی نہ آنے دیں۔ ہماری کوششوں میں سے بہت تھوڑا سا بھی مل کر انشاءاللہ ان لوگوں کی تکالیف کے مداوع کا سبب بنے گا۔ خاص طور پر اس زمانے میں، جس زمانے میں مالدار لوگوں کی اکثریت، اسباب اور وسائل والے لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے باغی ہیں، اور وہ اپنے مال کے خرچ کرنے کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دین سے باغی کرنے کے لیے، لوگوں کو دین سے ہٹانے کے لیے۔ ایسے ہی انہوں نے کرنے کی کوشش کی افغانستان میں، ایسے ہی انہوں نے کرنے کی کوشش کی فلسطین کے اندر، ایسے ہی انہوں نے کرنے کی کوشش کی تیمور کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، ملائیشیا کے اندر۔ جہاں جہاں مسلمانوں کے فخر کو دیکھا، انہوں نے اپنے مال اور اپنے ذخیروں کے دہانے کھول کر لوگوں کے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی عجیب قدرت ہے کہ یہاں ہمارے ہندوستان کے اندر 100 سے زیادہ برس تک ان کی حکومت رہی، افریقہ کے اندر 100 برس، 150 برس، 200 برس بعد ملکوں پر ان کی حکومت رہی، مختلف مسلمانوں کے علاقوں میں سینکڑوں برس انہوں نے حکومت کی، اپنے اسباب اور وسائل کے ساتھ، اپنے خزانوں کے ساتھ، اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، اپنے نظاموں کے ساتھ وہ مسلمانوں کی بڑی تعداد کو کبھی بھی دین سے متنفر نہیں کر سکے۔ یہاں پر آپ دیکھیں آج بھی عیسائی اقلیت میں ہیں، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پروٹیسٹنٹ عیسائی جو انگریزوں کے انگلستان والی عیسائیت کے اوپر ہیں، وہ ان میں سے بھی کم تر پائے جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے عیسائیت قبول کی تھی وہ لوگ تھے جو اس وقت کے سماج کے اندر، اس وقت کے معاشرے کے اندر، ہندوؤں کے کاسٹ سسٹم کے اندر، ذات پات کی تفریق کے اندر سب سے زیادہ پچھڑے ہوئے اور سب سے زیادہ دھتکارے ہوئے لوگ تھے۔ ان کو عیسائیت کے اندر ایک راہ فرار نظر آئی، انہوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ اپنی حکومت، اپنے خزانوں کے باوجود اللہ کے دین کی ایسی کشش تھی کہ وہ لوگوں کو بڑی تعداد میں اپنے دین سے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکے۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، اگر لوگوں کا فقر حد سے بڑھ جائے تو خدشہ ہے کہ کہیں یہ کفر میں تبدیل نہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری غفلت کو اس فقر کے کفر میں تبدیل ہونے کا ذریعہ نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلسل یہ توفیق دیتے ہی رہے، مسلسل ہمارے شامل حال یہ خیال رہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا سہارا بنیں، ان کی مدد کریں، ان کے تعاون کریں۔ مجلس احرار اسلام اس وقت جو منصوبہ ہمارے درپیش ہے، ڈیرہ غازی خان کے اندر، صرف ڈیرہ غازی خان کی بات کر رہے ہیں، صرف ایک ضلع کی، ان کے کمشنر کی رپورٹ کے مطابق 14 لاکھ ایکڑ زرعی رقبہ اس وقت زیر آب ہے۔ 14 لاکھ ایکڑ کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 10-12 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے کھانے پینے کے لیے اگلے 6 ماہ تک کوئی بندوبست نہیں، اگلے 6 ماہ تک کا کوئی بندوبست نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کاشتکاری کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو جانور پالتے تھے، ان کے پالے ہوئے جانوروں سے ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں، انہی کی اگائی ہوئی سبزیوں اور پھلوں کو ہم کھاتے ہیں، ان کے ٹماٹروں اور ان کے پیازوں سے ہمارا کچن چلتا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں کھلایا ہے مشقت برداشت کر کے، آج واپسی کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدد کرنے کی توفیق دے۔ مجلس احرار اسلام کی طرف سے اس وقت دوبارہ آباد کاری کا ایک منصوبہ زیر غور ہے۔ مجھے ابھی مولانا طاہر منان صاحب نے بتایا آج اس وقت بھی الحمدللہ مدرسے کی طرف سے، مدرسے کے استاد صاحب، جماعت کی طرف سے قاری اسرار صاحب بلوچستان گئے میں، ڈیرہ مراد جمالی میں۔ کل حضرت مولانا محمد اکمل صاحب جماعت کے ضلع کے صدر ہیں، کل وہ پھر توسا تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، ایک یہاں سے 2 ٹرکوں کو لے کر۔ جتنا ہمارے پاس اکٹھا ہو رہا ہے اور امت دے رہی ہے، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ اس کے اندر جتنا ہم سے ہو پڑ رہا ہے ہم بھی اس کے اندر حصہ ملا رہے ہیں۔ اور وہاں پر تعمیر کے لیے مولوی اخلاق صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ جو جگہ تمہیں نظر آ رہی ہے نا، پانی کھڑا ہوا ہے، یہاں پر میرے 6 کمرے تھے، اب ایک بھی نہیں۔ یہ جو 2 بڑے بڑے درخت نظر آ رہے ہیں نا، ان کے نیچے میری بھیڑیں بندھی ہوتی تھی، اب ایک بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ان کے آنسو پوچھنے کی، اور کل کو قیامت کے روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے سامنے
وہ لوگ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یا اللہ تیرے دین پر ایمان لائے تھے، تیرے پیغمبر کی امت میں سے تھے، تیرے پیغمبر کی امت نے ہمارا ساتھ دیا تھا یا نہیں دیا تھا، ان سے پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو قرض دیتے ہیں اور اللہ اسے قبول فرماتا ہے اور اس کو فیضاعفہ اضعافا کثیرا، اور اس کو کئی گنا بڑھاتا ہے اور اس کے بعد جنت میں واپس کر دیتا ہے، اور وہ اپنے قرض کو پورا ادا کرنے والا ہے، اس کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا مستحق بنائے، اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اس خدمت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔